اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. کل سے پہلے یا کل کے درس میں آپ کے سامنے جو باب ہم لوگ مقدمے کے طور پر پڑھ رہے تھے، اس باب کے تعلق سے جو مسائل تھے ان مسائل کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور ہم لوگوں کی بات آ کر کے رکی تھی اس آیت کے اوپر جس کو شیخ الاسلام نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک عظیم آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کئی ایک مسائل کا حکم دیا ہے. تو جہاں سے کل چھوڑے تھے چلیے پڑھیے سبق. بسم اللہ. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سلف صالحین کے نزدیک مفید سورہ جی پڑھنے سے پہلے کم سے کم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، اور اس کے بعد شروع کیجئے، ہے نا بسم اللہ. طریقہ. الحمدللہ وحدہ جی ٹھیک ہے، الحمدللہ وحدہ. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سلف صالحین کے نزدیک سورہ انعام کی مذکورہ بالا سلف کہیے گا مفید. جی سلف جی سلف صالحین کے نزدیک سلف نہیں، سلف صالحین دیکھیے معنی سنیے. سلف اگر کہیے گا سلف تو سلف مانے پورا معنی الٹا ہو جائے گا. سلف کہیے گا تو پہلے زمانے کے اچھے لوگ، اور سلف کہیے گا تو پہلے زمانے کے برے لوگ. جی ہاں سلف، اور اسی سے سلفی. سلفی ہم لوگ بولتے ہیں، سلفی نہیں بولنا، اور نہ ہی سیلفی بولنا ہے، اور نہ ہی سیلفش بولنا ہے. کیا بولنا ہے؟ سلفی. ہاں چلیے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سلف صالحین کے نزدیک سورہ انعام کی مذکورہ بالا 3 محکم آیات کی کس قدر اہمیت اور عظمت ہے. ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو 10 احکام اور ہدایات دی گئی ہیں کہ جن میں سے اولین ہدایت شرک سے ممانعت ہے. جی اب پیچھے سبق کی طرف پلٹیے. وہاں ہم نے کہا تھا نا اس آیت کو اسکپ کیجئے. جی ہاں مفیز جی ہاں پڑھیے اس کو. قل تعالوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا مفیز ہمارے ساتھ چلیے. اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. یہ نمبر 1 ہے نا. اللہ تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں منع فرمایا. سورہ انعام کی آیت ہے. اس کے بعد چلیے دوسرے نمبر پہ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. نمبر 3
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. بس رکیے، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، ہے نا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور ایک جگہ پر کہا ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، ہے نا؟ دونوں میں فرق کو سمجھیے۔ کہا کہ بچے کو پیدا ہونے کے بعد قتل کرنا اس ڈر سے کہ وہ ہمارے پاس کھائے گا پیے گا، اگر زیادہ بچے ہو جائیں گے تو ہم اس کو پرورش کیسے کریں گے، اس کو رکھیں گے کیسے، ہم فقیر ہو جائیں گے، فقر و فاقہ ہمارا ساتھ ہو جائے گی، اس کے تعلیم کا انتظام نہیں کر سکیں گے۔ اس ڈر سے اگر کوئی اپنے بچے کو قتل کرتا ہے تو وہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کرتا ہے، اور ایسا کرنے والا شخص 2 حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے ایک ساتھ۔ ایک حرام کام تو یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو قتل کر رہا ہے، اور دوسرا حرام کام یہ کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ سوء ظن رکھ رہا ہے، وہ اللہ کی قدرت کاملہ کے اوپر اس کو یقین نہیں ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر بچے زیادہ ہو جائیں گے تو ہماری روزی محدود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو بھی روزی دینے والے ہیں، تم کو بھی روزی دینے والے ہیں۔ تو بچے زیادہ ہو جائیں تو اس میں اگر کوئی آدمی فقر و فاقہ کے ڈر سے بچوں کو قتل کرتا ہے، چاہے وہ پیدا ہونے سے پہلے ہو یا پیدا ہونے کے بعد ہو، حرام کام کرتا ہے۔ چلیے، نحن نرزقكم وإياهم. نحن نرزقهم وإياهم، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی روزی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزی کی گارنٹی پہلے لے لیا۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے گا، اب اس سے پوری تنظیموں کے اوپر رد ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر زیادہ بچے ہو جائیں گے زمین بھر جائے گی، کھیتی کی زمین نہیں بچے گی، اس کی زمین نہیں بچے گی، وہ سوچنے کی ذمہ داری انسانوں کی نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین نے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر چیز کو ہم ایک مقررہ اندازے کے مطابق پیدا کرتے ہیں، لہذا ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ اگر زیادہ ہو جائیں گے تو یوں ہو جائے گا اور کم ہو جائیں گے تو یوں ہو جائے گا۔ یہ فیصلے کا اختیار ہم کو اور آپ کو حاصل نہیں ہے۔ چلیے ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ہاں، فواحش یعنی برے کام، معصیت، نافرمانی، ان کے قریب مت جاؤ۔ ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ واضح طور پہ ہو یا پوشیدہ طور پہ ہو، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ قریب مت جاؤ کا مطلب کیا ہوا؟ گناہ کے قریب بھی جانے سے منع کیا۔ اب گناہ کے قریب جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ گناہ کے جگہوں سے بھی دور رہو، گناہ کرنے والوں سے بھی دور رہو، ان کے ساتھ بھی مت اٹھو بیٹھو، نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جس گناہ کے اندر مبتلا ہیں اس گناہ میں تم کو بھی داخل کر دیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان سے قریب ہونے سے بھی منع کیا، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فاحشات کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو قریب کیسے نہیں جائے گا آدمی؟ جہاں پہ فاحشہ برائی کا کام کیا جا رہا ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اور جو لوگ برائی کرنے والے ہیں ان کا بھی قریب نہیں جانا، ان کے بھی قریب نہیں جانا۔ چلیے، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. اور کسی جان کو قتل مت کرو جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے سوائے حق کے۔ اور حق کیا ہے جی؟ حق کیا ہے بولیے؟ قصاص. قصاص، القتل بالقتل، اگر اس نے قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور بولیے سزا کی طرف. ہاں، سزا کے لیے ایک ہوا۔ اور حق کیا ہے بتائیے؟ مرتد، دوسرے جہاد نمبر فی پہ سبیل. جواب دیا کسی نے مرتد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ
جو اپنے دین کو بدل دے فقتلو، اس کو قتل کر دو. اور تیسرا حق زمین میں فساد پھیلنے. نہیں. اور جہاد فی سبیل. السیب الزانی، شادی شدہ زناکار، اس کو سنسار کرنا ہے، رجم کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. یہ 3 حق ہیں. القتل بالقتل، السیب الزانی، شادی شدہ زناکار چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور نمبر 3 میں ہاں الفارق لدینہ المفارق للجماعہ، جو دین کو چھوڑنے والا ہو، مرتد ہو جانے والا ہو، اس کو قتل کرو. اچھا، اگر کوئی مرتد ہو گیا جی، یا مان لیجئے کہ کسی کو قتل کیا، یا مان لیجئے اس نے برائی کا ارتکاب کیا، تو کیا ہم کو آپ کو ہر کسی کو سزا دینے کا اختیار ہے؟ نہیں. ہاں بولیے. نہیں. حاکم. نہیں ہے. ہم کو آپ کو یا ہر کسی کو سزا دینے کا اختیار نہیں ہے. اسلامی عدالت ہوگی، عدالت میں اس کو لایا جائے گا، گواہ ہوں گے، ثبوت کے ذریعے سے اس کا جرم ثابت ہوگا، یا تو وہ خود اقرار کرے گا یا گواہوں کے ذریعے سے جرم ثابت ہو جائے گا. اس کے بعد اس کے اوپر حد کو نافذ کیا جائے گا. ہر کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کا اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی چلیے. ولا تک. اچھا، یہاں پہ ایک اور بات سنیے. اس سے پہلے کی جو بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تقربوا الفواحش، غور کیجئے گا. اور یہاں کہا ولا تقتلوا النفس التی. سمجھ رہے ہیں جی؟ کچھ فرق سمجھ میں آ رہا ہے دونوں میں؟ اس میں جی. شرمسار بولیے. بولیے. اور کوئی لوگ کچھ فرق لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ وہاں کہا ولا تقربوا الفواحش، یعنی برائی کے قریب بھی مت جاؤ، اور یہاں کہا ولا تقتلوا، واضح کہا. برائی کے قریب مت جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اگر برائی کے تھوڑا بھی آپ قریب جائیے گا تو برائی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ دل کے اندر مائل ہونے لگے گے، دل آپ کا مائل ہونے لگے گا اور آپ اس کے طرف کھینچے چلے جائیے گا. اسی لیے اس کے قریب بھی جانے سے منع کیا اللہ رب العالمین نے. اور قتل کا معاملہ ایسا ہے کہ چاہے کتنا بھی سینئر قاتل کیوں نہ ہو، کتنا بڑا سینئر کلر کیوں نہ ہو، اگر وہ کسی کو قتل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا ہاتھ ایک مرتبہ ضرور کانپے گا، ایک مرتبہ ضرور سوچتا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. اسی لیے وہاں پہ صراحت کہا. وہاں یہ نہیں کہا ولا تقربوا القتل النفس التي حرم الله الا بالحق، کہا ولا تقتلوا النفس، کہا یہ کام ہر آدمی کے بس کی چیز نہیں ہے، اور یہ کرنے سے پہلے انسان ایک مرتبہ ضرور سوچتا ہے. اسی لیے آپ جانیے گا کہ قاتل، ابن قیم نے لکھا ہے کہ قاتل قتل کرنے سے پہلے ہوش میں نہیں رہتا، پیے گا کھائے گا ضرور، اس کے بعد جائے گا کسی آدمی کا کسی کا جان لینے کے لیے اگر وہ ناحق خون کرنے والا ہے تو. بہرحال وہ تفصیلات ہے، ایک نقطے کی بات تھی آپ کے سامنے آ گئی، اس کی وضاحت ہم نے کر دی. چلیے مفیز. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. اللہ رب العالمین اس کی وصیت آپ سب کو کر رہا ہے تاکہ آپ لوگ کیا ہو جائیں، ہم لوگ کیا ہو جائیں. ہم سب کو اللہ رب العالمین اس کی وصیت کر رہا ہے تاکہ ہم لوگ عقل مند ہو جائیں. پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے حدود کے اوپر قائم رہنے والے، گناہوں سے بچنے والے اور ناحق خون نہ بہانے والے لوگ ہی روئے زمین کے اوپر عقل مند ہیں، چاہے دوسرے لوگ جتنے بھی عقل مندی کا دعویٰ کیوں نہ کریں. اللہ کی شریعت کے اوپر عمل کرنا دراصل عقل مندی کی علامت ہے، اور اللہ کی شریعت کو چھوڑنا یہ بے وقوفی کی، گمراہی کی اور ضلالت کی علامت ہے. ہو گئی بات؟ جی. آیت ختم ہو گیا آپ کے پاس؟ جی. کتنا وصیت ہوا؟ کوئی گن رہا تھا؟
10 10 کہاں ہوا جی؟ 4 4 سے زیادہ ہوا. 6. اچھی بات ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کے آگے کی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے قتل نفس سے اور اس کے بعد یتیم کے مال کھانے سے، یتیم کے مال کے قریب بھی مت بھٹکو، ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، ہے نا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ناپ تول کے اندر کمی کرنے سے منع فرمایا. کہا کہ جب ناپو تولو، کسی کو کوئی سامان بیچو ناپ تول کر کے تو پورا پورا اس کو دو. اور اس کے بعد عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم کی پیروی کا حکم دیا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. سبل متفرقہ سے، بدعات کے پگڈنڈیوں سے اور اس کے راستے سے اجتناب کرنے کا حکم دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ آیات ہیں، محکمات ہیں، جن کے اوپر عمل کرنا متقی بننے کی ضمانت ہے، متقی بننے کی ضمانت ہے. چلیے آگے کا مسئلہ پڑھیے. جلدی پڑھیے، مفید ختم کرنا ہے. 10 ہاں سورہ بنی اسرائیل اسراء کی محکم آیات میں 18 مسائل بیان ہوئے ہیں جن ہاں کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اپنے مندرجہ ذیل فرمان سے کیا. ہاں لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. جی، کہا کہ سورہ اسراء کی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، یہ جو پڑھے ہیں اس سے پہلے کی آیت ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو رب مت بناؤ. اگر ایسا کرو گے تم مذموم ہوگے، گھاٹا اٹھانے والے اور خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جاؤ گے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا حکم دیا. یعنی مصنف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کی شروعات بھی توحید یعنی شرک سے اجتناب کا حکم دے کر کے کیا، اور اس کا اختتام بھی شرک سے بچنے کی دعوت دے کر کے کیا، اور درمیان میں عبادتوں کی تلقین فرمائی. گویا اگر کوئی شخص شرک سے نہیں بچتا ہے اور عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے. چلیے ترجمہ نہیں. ہاں پڑھیے، ترجمہ پڑھیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا اور ورنہ ذلیل اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھے رہو. فتقعد مذموما مخذولا، ذلیل ہو جاؤ گے، بے یار و مددگار ہو جاؤ گے. چلیے، یعنی ان مسائل میں سب سے اولین حیثیت توحید کو دی گئی ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ اختتام بھی توحید پر ہی کیا ہے. یہ بتایا نا کہ ابتدا بھی اللہ نے توحید سے کی، انتہا بھی توحید سے کی. شروع میں بھی شرک سے منع فرمایا، آخر میں بھی شرک سے منع فرمایا، اب بیچ میں کچھ نیک کاموں کا حکم دیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ نیک کام اس وقت تک کسی انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں جب تک وہ شرک سے اجتناب نہ کرنے والا ہو. ہاں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. ترجمہ پڑھیے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا لینا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور اللہ کے دربار سے راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. ہاں، ایسا کرنے سے تم کو تمہاری ملامت کی جائے گی اور اللہ رب العالمین اپنے دربار سے دھتکار کر کے تم کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا اگر شرک کے حالت میں تمہاری موت ہو گئی تو. چلیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان مسائل کی اہمیت پر تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. یہ ساری چیزیں حکمت کی باتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے جہاں ان مسائل کا تذکرہ کیا وہاں یہ کہا کہ یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین جو بیان فرما رہا ہے یہ سب کے سب حکمت کی باتیں ہیں. ہاں سورہ نساء کی وہ آیات جو حقوق عشرہ کی آیات کہلاتی ہے کا حقوق آغاز بھی عشرہ، اللہ نے جس میں 10 حق اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے.
سورہ نساء کی آیت وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ رب العالمین نے کہا اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ہے نا. اور اس میں اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی شامل ہے، جیسے وضاحت آپ کے سامنے ہو چکی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، نمبر 2. نمبر 3 ذوی القربا کا، رشتہ داروں کا خیال رکھنے کا حکم دیا. نمبر 4 پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا، ہے نا. آج کل زمانے میں، آج کل کے اوقات میں ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ ہم لوگ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ نہیں کرتے ہیں. لوگ عام طور پہ پڑوسیوں کا معاملہ ہلکا سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قسم اللہ کی وہ شخص مومن نہیں، قسم اللہ کی وہ شخص مومن نہیں، قسم اللہ کی وہ شخص مومن نہیں. صحابہ کرام نے پوچھا کون اللہ کے رسول، کون ہے وہ بدنصیب آدمی جو مومن نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہے نا. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار، جبریل ہمیشہ پڑوسی کے بارے میں میرے پاس آ کر کے وصیت کرتے رہے، حتی ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ مجھ کو گمان ہوا کہ اللہ رب العالمین پڑوسیوں کو کہیں وارث نہ بنا دے مال کے اندر. یہ پڑوسی کا حق ہے. اور اگر پڑوسی والجار ذی القربہ، پڑوسی اگر رشتہ دار ہے آپ کا اور مسلمان ہے تو اس کے اوپر 3 حق ہے. ایک پڑوسی ہونے کا حق، اسلام کا حق، رشتہ دار کا حق. اور اگر پڑوسی صرف مسلمان ہے اور پڑوسی ہے تو 2 حق ہے، اسلام کا حق، پڑوسی کا حق. اور اگر پڑوسی ہے صرف، مسلمان بھی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، تو اس کے اوپر 1 حق ہے، وہ پڑوسی کا حق ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب کبھی جانور ذبح ہوتا تھا، کوئی بکری وغیرہ ذبح کی جاتی تھی، تو آپ سب سے پہلے گھر والوں سے یہ سوال کرتے تھے اہدیتم لجارنا الیہودی، ہمارے پڑوسی میں جو یہودی رہتا ہے اس کو تم لوگوں نے گوشت دیا یا نہیں دیا؟ یہ پوچھتے تھے. کون پوچھتے تھے جی؟ حضرت عمر. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر. اس لیے کہ وہ یہودی تھا، ہو سکتا ہے یہودی ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے غافل رہ جائیں، اس تک نہ پہنچے. تو ایسا نہیں، پڑوسی کا حق ہے، اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ غیر مسلم ہے، کوئی بھی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم ہے چلو اس کے اوپر تنگی کرو. نہیں بھائی، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے. اسلام اور شریعت دین ایسا حکم نہیں دیتی، عدل کا، انصاف کا حکم دیتی ہے. اور ایسا مذہب، ایسا دین اور ایسا طریقہ دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا. اگر آپ کا پڑوسی آپ کے دین کو نہ ماننے والا ہے تب بھی آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے. اس کو آپ تکلیف نہ دیجیے، اس کو ایزا نہ دیجیے. اگر کسی چیز سے، مثال کے طور پہ لوگ کھاتے پیتے ہیں اور وہ لوگ نہیں کھاتے ہیں، وہ ہڈیوں کو پھینک دیتے ہیں ان کے راستے کے اوپر، یا ہڈیوں کو کسی ایسی جگہ پہ ڈالتے ہیں، کوا اڑا کے لے جا کر ان کے چھت پہ گرا رہا ہے، ان کے راستے پر گرا رہا ہے، جس سے ان کو کراہت ہو رہی ہے، منع ہے، نہیں کرنا چاہیے، اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. یہ اگر وہ غیر مسلم ہی صحیح، لیکن اگر پڑوسی ہے تو ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی تعظیم کریں اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اس کے ساتھ برا برتاؤ کرنے کا اسلام حکم نہیں دیتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی. ہاں جی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کا پڑوسی جو ہے، گھر قریب ہو اس کا دور کا پڑوسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے. گھر میں اگر سالن بنتا تھا، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، ہم لوگ بھی دیکھے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی مرغی وغیرہ کبھی پکتی تھی تو والدہ کٹوری میں ڈال کر کے بھیجتی تھی کہ فلاں گھر میں دے آؤ، فلاں گھر میں. ابھی سب اقدار ہم لوگ بھول گئے، نہیں ہے. ہم لوگوں کے دیہات میں بھی یہ رواج نہیں ہے، شہر میں تو اس وقت بھی نہیں تھا، لیکن اب یہ رواج دیہاتوں سے بھی اٹھ گیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، کیونکہ ان کی تربیت ویسی ہوئی تھی اس زمانے میں، اور ہم لوگوں کے زمانے میں جو تربیت ہوئی ہے یہ سب مینرز، اس کا ہم خیال ہی نہیں رکھتے، اس کا ہم خیال ہی نہیں رکھتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سے کہتے تھے اے عائشہ، اگر گھر میں کوئی اچھا چیز بنے
تو شوربہ کم سے کم اس میں بڑھا دیا کرو، پانی زیادہ ڈال دو. اگر اپنے پڑوسی کو تم بوٹی نہ بھیج سکتے ہو، گوشت نہ بھیج سکتے ہو، تو کم سے کم شوربہ تو اس کو بھیج دو، اس سے وہ فائدہ اٹھائے. اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کسی کے گھر میں شوربہ بھی پہنچتا ہے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ خالی ہڈی بھیج دیا ہمارے گھر میں. آج اگر کسی گھر میں بھیج دیے تو خالی ہڈی بھیج لیا، گوشوا سب اپنے رکھ لے، خالی ہڈی بھیج لیا ہمارا. قربانی کے گوشت میں لوگ یہی کہتا ہے، خالی چربی بھیج دیے تھے میرے گھر میں، گوشت تو بھیجوے نہ کیے. نہیں کہنا چاہیے، نہیں عیب. جو آپ کو اس کو بنا اس نے آپ کو بھیج دیا، اس نے سلوک کیا آپ کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی بات جی؟ جی. کیا بقرعید کا گوشت ہندوؤں کو دے سکتے ہیں؟ دے سکتا ہے، اگر وہ پینے کھانے والا نہیں ہو اور اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، کھائے گا اس کو، تو دے سکتے ہیں. ہاں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کا حق بیان کیا، کہا کہ بیوی کا بھی حق ہے. اس کے بعد مسافر کا حق بیان کیا. اس کے بعد آیت کریمہ کے اندر ملک یمین کا، یعنی وہ لوگ جن کی روزیاں ہمارے ہاتھوں کے اوپر جاری ہوئی ہیں، جو لوگ ہمارے تحت میں کام کر رہے ہیں، جن کا مالک ہم ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا. ہاں جی چلیے. اس کے بعد اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت فرمائی تھی. کیا وصیت بولیے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور وما ملکت ایمانکم. آخر میں ہم نے کہا نا ملک یمین، جو آپ کے ہاتھ میں، جو آپ کے نوکر چاکر ہیں، آپ کے تحت کام کرنے والے ہیں، آپ کے دکان میں سیلس مین کا کام کرتے ہیں، گھر میں کام کرتے ہیں، کھیت میں کام کرنے والے ہیں، مزدوری کرنے والے ہیں، گھر بنا رہے ہیں وہاں مزدوری کر رہے ہیں، اس سب کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم اسلام نے دیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی سر. امام ہے آپ کے مسجد میں، اس کے ساتھ حسن سلوک کیجئے. آپ کے مدرسے میں ٹیچر ہیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کیجئے. وہ آپ کے بندھوا مزدور نہیں ہے کہ جو مرضی جس وقت جو مرضی جو چاہے جو آدمی جو منہ اٹھا کر کے بول دے. منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے منع کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصیت کی تاکید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں کی اور کہا الصلاۃ، لوگوں نماز نماز، وما ملکت ایمانکم، ان دو چیزوں کا خیال رکھنا، ایک نماز کا جو اللہ کا حق ہے، اور اس کے بعد کہا وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے جن کی روزیاں اللہ نے تمہارے ہاتھوں کے اوپر جاری کی ہے ان کا خیال رکھنا. علماء یہ کہتے ہیں کہ وما ملکت ایمانکم میں جانور بھی داخل ہے. اگر کوئی آدمی جانور اپنے گھر میں رکھا ہے، اس کا دودھ دوہتا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کو کھانا دے، اس کو ٹائم پہ بنا کر کے کھانا دے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، اس کے رہنے کا انتظام کرے. وہ بھی اس کے اندر داخل ہے، چاہے کوئی بھی جانور ہو. حلال جانور اگر وہ اپنے گھر میں پال رہا ہے، گھوڑا ہے یا اسی طریقے سے گدھا ہے کام کرنے کے لیے، یا بیل ہے کھیتی کرتا ہے وہ ہے اس کے پاس، یا گائے ہے اس کو رکھ کر کے دودھ دوہتا ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. جانوروں تک کا. یہاں تو لوگ انسانوں کی عزت نہیں کرتے ہیں، اور دونوں کو ملایا ہے. اصول ثلاثہ میں لوٹیے، ابن قیم کہتے ہیں کہ دونوں میں سر یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے حق کو نہیں ادا کر سکتا، الصلاۃ، اللہ کے حق کو نہیں ادا کر سکتا، وہ وما ملکت ایمانکم کو بھی نہیں کر سکتا ہے پورا. اس میں ضرور فیلیور ہوگا. یہاں فیلیور ہوگا تو یہاں بھی فیلیور ہوگا. ہاں ہمارے یعنی بندوں کے ذمے اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے، اور بندے جب اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں تو اللہ تعالیٰ پر کیا حدیث معاذ چلیے. حدیث مذکور میں بیان شدہ مسئلہ کا اکثر صحابہ کو علم نہ تھا. یا سلام غور کیجئے. حدیث مذکور میں یعنی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو بیان ہوا تھا، اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، یہ اکثر صحابہ کو نہیں پتا تھا. کیوں؟ بتایا نہیں تھا. کیوں مفیز؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے تھے ان کو، منع کیے تھے بتانے کے لیے. اور اس سے یہ پتا چلا کہ ہر بات ہر آدمی کو
نہیں بتا. نہیں بول سکتے. چلیے. کسی مصلحت کے پیش نظر علم کو چھپانا جائز ہے؟ بالکل صحیح ہے. مصلحت کے پیش نظر علم کو چھپانا جائز ہے. چلیے. کسی مسلمان کو ایسی خبر دینا مستحب ہے جس سے وہ خوش ہو؟ بالکل بتایا تھا ہم نے. کسی مسلمان کو وہ خبر دیجئے جس سے وہ خوش ہو، تو جلدی کرنا چاہیے اس کو وہ خبر دینے میں. اور اسی طریقے سے اس کا الٹا معنی کیا ہوا کہ اگر کسی چیز سے کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہو تو تکلیف دہ خبر کو چھپا دینی چاہیے، نہیں یہ کرنی چاہیے، بیان کرنی چاہیے. اگر ضروری ہو بیان کرنا تو؟ مطلب کس طرح کی ضروری؟ کسی کی موت کی خبر دینا ہو رشتہ دار کو، دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو واقعات ہو رہے ہیں آج کل کے زمانے میں، ادھر ادھر کی باتیں ہے نا، لوگ کیا کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو بنانے کے بعد اس کو پھیلا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر ایمان کا تھوڑا سا بھی ذرہ باقی ہے تو اس کو شیئر کرو گے، یہ چیز رکنا نہیں چاہیے، دنیا کے ہر گروپ میں پہنچ جانا چاہیے. سمجھے کہ نہیں؟ اس طرح کی جو بات کرتے ہیں یہ غلط ہے. یہ ترعیب المسلم ہے، مسلمان کو خوف زدہ کرنا ہے. اور اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف زدہ کرنے سے منع فرمایا. ہاں جی. مفیز. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت پر بھروسہ کر کے عمل ترک کرنے سے ڈرنا چاہیے. ہاں، گناہ کر کے آدمی جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، نہیں، یہ غرور ہے، دھوکہ ہے. وہ اللہ جو غفور الرحیم ہے اسی نے عذاب دینے کا بھی وعدہ کیا ہے اگر اس کی نافرمانی کوئی کرے گا تو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی لیے دھوکہ دھڑی سے، دھوکہ میں نہیں پڑنا چاہیے آدمی کو کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور انسان چھٹ کر کے گناہ کرے، جیسا سمجھ کر کے گناہ کرے. نہیں کرنا چاہیے. اگر مسئول کو کسی بات کا علم نہ ہو تو اس کے متعلق اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے کہیں. بس اب اس مسئلے میں تفصیل ہے جو انشاءاللہ آئندہ کے درس میں آپ کو بیان کریں گے. اصول ثلاثہ میں بھی ہم نے کچھ بیان کیا تھا، لیکن یہ مسئلہ چونکہ عام ہے تو اس کی مزید وضاحت آپ کے سامنے کر دینی ضروری ہے کہ اللہ و رسولہ عالم آج کل کے زمانے میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں، اور اگر کہہ سکتے ہیں تو اس کا کیا کنڈیشن ہے، کس صورت میں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہاں جی. بس وقت ہو گیا نا؟ جی. اب انشاءاللہ کل ایک پروگرام میں ہم ہیں، پرسوں مسافر ہیں، تو اتوار اور پیر یعنی سوموار 2 دن درس نہیں ہوگا، اور منگل کو اگر ہم پہنچ گئے تو آپ کو وقت سے پہلے اطلاع کر دی جائے گی کہ درس ہوگا یا نہیں ہوگا، ہے نا؟ جی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک، چلیں دعا خیر میں یاد رکھیں. اللہ رب العالمین ہمارے اولاد کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ